اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللہ تبارک و تعالی کے کروڑا احسان کے اللہ پاک نے رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں تراویح کے اندر قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج قرآن مقدس کا ختم ہوا، اور قرآن پاک کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے تراویح بھی ختم کر دے۔ تراویح اور روزے کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ جب تک رمضان المبارک ہے تو تراویح بھی ہے اور روزے بھی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور فضیلت اور نعمت ہمیں مل جاتی ہے کہ ہم قرآن مقدس کو الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ہم قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جس نے اس قرآن مقدس کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی، وہ انسان رہا دنیا میں اور آخرت کے اندر کامیاب۔ لیکن اگر قرآن مقدس کو زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش نہ کی، صرف اور صرف زبان پر پڑھتے رہنے پر ہم نے اکتفا کیا اور سنتے رہنے پر اکتفا کیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پڑھنے اور سننے کا ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا ہی ملے گا۔ لیکن جو حضرات عمل نہیں کرتے، قرآن پاک اللہ کی کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، معجز کتاب ہے کائنات کے اندر، اس قرآن مقدس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ 1400 سال گزر گئے، اللہ کے قرآن کا مقابلہ کائنات کے اندر کوئی سائنس کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا کہ قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس قرآن کا کوئی مقابلہ کرنے والا کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اگر قرآن کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو فرمایا کہ قرآن جیسی ایک سورت، ایک پارہ یا جو ہے ایک رکوع بنا کر دکھاؤ۔ فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ جو ہے ایک سورت بھی قرآن مقدس جیسے سورت جیسی نہیں بنا سکتے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ اپنے دوستوں کو، اپنے ولیوں کو بلائیں، وہ جو ہے مل کر ساری سائنس کو جمع کر کے، دنیا کی سب طاقتوں کو جمع کر کے قرآن پاک کی ایک سورت بنانے پر اپنی طاقت صرف کریں، لیکن قرآن کی ایک سورت بنانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، بھگوان کے بندے نہیں ہیں، تو ہمارے اوپر لازم بنتا ہے کہ اللہ کے بندے اپنے زندگی کے اندر طریقہ بھی اللہ والا لے آئیں اور محمد مصطفیٰ والی اطاعت والا طریقہ لے آئیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے، آپ ان کو کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے۔ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، جب آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ اگر آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے زندگیوں سے مؤخر رکھا، آپ کو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ قانون بیان فرمایا قرآن میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی نہ کریں اور اللہ کی محبت بھی آپ کو ملے۔ آپ جو ہے دنیا کے اندر ظاہری چاہے باطنی، عملی زندگی کے اندر یا روحانی زندگی کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے بن جائیں اور امید یہ رکھیں کہ میرا خالق مجھ سے محبت رکھے،
تو یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا. فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور وہ ایک مقصد کون سا ہے؟ تو کہ اللہ پاک کی عبادت کرنا. اللہ پاک کی عبادت ہوگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اور میں اس کی مثالیں چند عرض کر دوں کہ جناب آپ علیہ السلام نے رمضان کے روزے رکھے, مسلمان روزہ بھی نہ رکھے اور کہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, ایسا نہیں ہو. مسلمان تراویح بھی نہ پڑھے اور کہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. مسلمان جناب نماز بھی نہ پڑھے اور کہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. کوشش جو ہے انسان کے کرنے کی بات ہے, کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. ایک جو ہے عام ذمہ دار شخصیت نے کسی بات پر جو ہے مجھ سے کلام کیا, اور کلام کے اندر جو ہے وہ اس کا انداز اور لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی حاکم ہوتا ہے نا, حاکم کسی کو حکم کرتا ہے کہ جناب میرے لیے یہ کام کر دینا, اور جو ہے مسائل پوچھتے وقت اس کا انداز جو ہے حاکمانہ ہوتا ہے. تو پھر جب میں نے اس کو ریئلائز کرایا کہ بھائی یہ طریقہ جو ہے, جب آپ کسی سے کوئی چیز سیکھتے ہیں اگرچہ وہ چرواہا ہی کیوں نہ ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ایک چرواہا ان کے قریب آتا تھا کھڑے ہو جاتے تھے, ادب کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. پھر جب وہ چلا جاتا, بکریاں چراتے چراتے, بھیڑ بکریاں چراتے چراتے, وہ چرواہا قریب آتا کھڑے ہو جاتے. جب وہ دور چلا جاتا بیٹھ جاتے. شاگردوں نے پوچھا کہ امام صاحب ماجرا کیا ہے, آپ کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جو چرواہا یہ جو بکریاں چرا رہا ہے, یہ جو ہے اس کے والد سے میں نے ایک چیز جانوروں کے بارے میں معلوم کی تھی, اس نے میری رہنمائی کی تھی. گویا کہ اس ایک عمل کے اندر وہ میرا استاد بنا. اب جو ہے اس کا ادب بھی میرے اوپر واجب بنتا ہے, اس کے بیٹے کا ادب بھی میرے اوپر استاد ہونے کی وجہ سے واجب بنتا ہے. کہا کہ وہ چیز کون سی تھی؟ کہا کہ چیز وہ یہ تھی کہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ جانور جو کتا ہوتا ہے نا, کتا بالغ کب ہوتا ہے, کیسے پتا چلے کہ یہ بالغ ہے؟ تو اس نے بتایا تھا کہ یہ بالغ تب ہوتا ہے جب ایک ٹانگ اوپر کر کے پیشاب کرے, پتہ چلتا ہے کہ یہ بالغ ہے. اس ایک نقطے کی وجہ سے اب یہ چیز مجھے پہلے معلوم نہیں تھی. اگرچہ یہ چرواہا ہے, اگرچہ ہمارے جو ہے لائن کا بندہ نہیں ہے, لیکن یہ ایک چیز چونکہ اس نے مجھے سکھائی, اس وجہ سے میری حیا اور میرا علم اجازت نہیں دیتا کہ میں جو ہے اس کے ادب کے اندر میں اس کا اکرام نہ کروں. اور کوئی اکرام نہیں کر سکتا ہوں تو کم از کم اتنا اکرام تو میرے اوپر لازم بنتا ہے. انہی ادب کی وجہ سے وقت کا ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بن چکا. کائنات کے اندر سب سے زیادہ فقہ کے اندر جو فالوئنگ ہے پوری کائنات کے اندر, وہ صرف اور صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے ہاں کافی جو ہے حضرات مطالعاتی مولوی وہ باہر نکل کر کنویں کے مینڈک کی طرح وہ باہر نکل کر کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو دین خود ہی سیکھ لیا. بھائی دین اگر خود ہی سیکھنا ہے تو پھر ڈاکٹری پڑھ کر اپنے جو ہے آپریشن, اپنے بیوی کا آپریشن بھی خود ہی کر لیا کرو. دین کے مسئلے کے اندر تو آپ بڑے ماشاءاللہ چیمپئن بنے پھرتے ہیں, تو دوسرے معاملات کے اندر انجینئرنگ کے اندر آپ نے انجینئرنگ پڑھی نہ ہو, انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر آپ اپنے گھر کی بلڈنگ خود ہی بنا لو. آپ جناب ڈاکٹر نہیں ہیں, آپ جو یونیورسٹی کی کتابیں لے کر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا ایک طریقہ رکھا ہے, قانون رکھا ہے. یہ تو مودودیت کی ذہنیت تھی جس نے اپنے مطالعہ کے بنا پر اس نے کہا کہ جناب مجھے تو کسی استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر استاد کی ضرورت نہ ہوتی اللہ پاک ڈائریکٹ قرآن مقدس نازل فرماتا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا استاد بنا کر نہ بھیجتا, آپ علیہ السلام کی اتباع اس امت کے اوپر فرض نہ بناتا, بلکہ یوں کہتا جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا اس کو میں جنت کے اندر داخل فرما دوں گا. کہیں پر اللہ نے ایسا نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے فاتبعونی, رسول اللہ کی اتباع کرتے جاؤ. ایسا نہیں کہا قرآن خود پڑھو, خود جو اس پر عمل کرتے جاؤ, جنت کے اندر جاؤ گے, اللہ کی محبت حاصل ہوگی. نہیں نہیں, فرمایا کہ فاتبعونی, مجھ محمد عربی کی تابعداری کرتے جاؤ, اس کے بعد یحببکم اللہ, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تب حاصل ہوگی اللہ کی محبت. ایسا نہیں کہا کہ قرآن نازل فرما دیا جناب جو ہے آپ خود مطالعہ کرو اور مولوی بن جاؤ. ایسا آسان ہوتا تو ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ جناب وہ ڈھونڈنے آیا تھا
یہ تندور کے اندر وہ کیا ہوتا ہے، کوئلہ ڈھونڈنے آیا تھا، باورچی بن گیا. سندھی میں کہتے ہیں کہ کوئے لدی ہریڑا کی دم پساری پڑ گیا. سو خیر، قرآن مقدس آیا ہمارے لیے اس وجہ سے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. اگر ہم نے زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع لازم پکڑ لی تو ہم زندگی کے اندر ایسے کامیاب ہوں گے، کائنات کے اندر نہ کسی موت کی ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہوگی، نہ جو ہے کسی بیماری سے ڈرنے کی ضرورت ہوگی. جب ایمان ہے دلوں کے اندر تو انسان ایمان کے بعد وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جناب ایمان تو اللہ نے نصیب فرما دیا، قرآن مقدس جیسی کتاب اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. کائنات کے اندر لوگوں نے عقلی دلائل تو بہت سارے دیے لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں تو کی لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق عظیمہ کا مالک کوئی اس طرح کی شخصیت کائنات کے اندر پیدا کرنے سے قاصر نہیں. جب وہ قاصر ہیں تو پھر کیوں نہ ہم کائنات کے سب کتابوں کو پیچھے چھوڑ کر قرآن مقدس کی اطاعت کریں، اور اطاعت بھی ویسے جیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور زندگی کے اندر آپ کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل رکھا ہوا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیمہ تو بتائیے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن مقدس کو نہیں پڑھا کیا؟ فرمایا کہ پڑھا ہے. فرمایا کہ کان خلق القرآن، آپ قرآن مقدس کو پڑھتے چلے جائیں، پورا قرآن محمد عربی کی سیرت اور صورت بیان کرتا چلا جائے گا. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، فرمایا کہ ابن مسعود قرآن مقدس کی تلاوت کر تاکہ تو قرآن مقدس کو پڑھتا جائے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے قرآن مقدس کو سنتا جاؤں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ قرآن آپ پر نازل ہوا، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ہاں آپ قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے تاکہ آپ کی زبان سے میں محمد قرآن کو سنتا جاؤں. علماء فرماتے ہیں اس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر ایک احسان فرمایا. وہ کون سا؟ فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے. مکے کی گلیوں میں محمد عربی نے قرآن پڑھا، مدینے کی گلیوں میں رسول اللہ نے قرآن پڑھا، مدینے کے بازاروں کے اندر اللہ کے رسول نے قرآن پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر بھی قرآن پڑھا، غزوہ بدر کے موقع پر بھی قرآن پڑھا. اللہ کے حبیب نے مسجد نبوی کے اندر بھی قرآن پڑھا. لہٰذا قرآن پڑھنے والوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے سننے والوں کے لیے آسانی فرمائی. فرمایا کہ آج ابن مسعود قرآن پڑھے گا، محمد عربی کے کان قرآن کو سنیں گے تاکہ قیامت کے آنے تک جو میرا امتی قرآن پڑھے گا اس کو محمد عربی کے قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. لیکن سننے کی وجہ سے جو میرا امتی قرآن مقدس کو سنتا چلا جائے گا، اس سننے کی وجہ سے اس کو بھی محمد عربی کی سنت کا ثواب ملتا چلا جائے گا. اس لیے جس نے قرآن پڑھا اس کو بھی اللہ کی عربی کی سنت کا ثواب ملا، جس نے قرآن سنا اس کو بھی محمد مصطفیٰ کی سنت کا ثواب ملا. یہ اللہ پاک کے احسان ہے ہمارے اوپر. اور جتنا ہو سکے رمضان کی ساعتوں کو قیمتی بنائیے. رمضان کے اندر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. اور اگر ہم نے رمضان کے اندر اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کیا، اپنے اخلاق کے اندر اگر ہمارے اندر غیبت کی عادت تھی ہم نے چھوڑنی ہوگی، اگر جھوٹ کی عادت تھی ہم نے چھوڑنی ہوگی، کسی کے ساتھ بدزبانی یا بد اخلاقی کی عادت تھی تو ہمیں اللہ سے معافی مانگ کر ان کو چھوڑنا ہوگا. رمضان کے بعد ہم ایسے بن کر نکلیں جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بغیر کسی گناہ کے، صاف اور پاک اور شفاف. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. صرف یہ ہے ہم جو ہے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے کی دیر ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. میں عرض کر رہا تھا ایک حضرت نے مجھے دعا کے لیے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا تاکہ جو ہے میری یہ غلیظ جو عادتیں میری ختم ہو جائیں. میں نے کہا حضرت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک انسان اپنے اندر تبدیلی نہیں کرتا دعا لی جاتی ہے، دعا زبردستی منگوائی نہیں جاتی. اگر آپ مجھے زبردستی کہیں گے مولا میرے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے دعا کر لوں گا، اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن اصل دعا وہ ہوتی ہے
ایک صاحب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا آپ علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھ کر جو ہے تشریف لے کر جا رہے تھے جنگل کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیت الخلا نہیں تھے, باہر چلے جاتے تھے. اس نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی حاجت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. انہوں نے جو ہے یہ مشکیزہ اٹھایا, اس کے اندر پانی بھرا, لوٹا اٹھایا, لوٹا اٹھانے کے بعد آہستہ آہستہ پیچھے چلتے گئے. جہاں پر آپ علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے بیٹھے, وہاں پر دور سے لوٹا پانی کا رکھا اور پیچھے ہٹ گئے. آپ علیہ السلام بھول گئے تھے یا کوئی اور وجہ تھی یا ڈھیلا استعمال کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے جب پانی جو ہے ہاتھ جو ہے قریب کیا, آج سے محسوس کیا ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا اٹھا کر پانی سے استنجا فرمایا. بعد میں جب فارغ ہوئے فرمایا کہ یہ پانی کون بھر کر لایا تھا؟ ابن مسعود یا ہے یا غالباً دوسرے صحابی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پانی بھر کر لایا. اللہ کے رسول کا دل خوش ہوا, فرمایا کہ آج مانگو جو مانگنا چاہتے ہو, میں اللہ سے دعا کروں گا. وہ بھی اللہ کے رسول کے شاگرد تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اور کوئی چیز طلب نہیں کر رہا, مجھے نہ مال چاہیے. آج اگر ہم کسی کو کہیں گے اتنی بڑی دعا کیجئے کہ مجھے جو ہے کروڑوں کی ملکیت مل جائے. اللہ کے رسول ہیں جو مانگتے, اگر دنیا مانگتے, بادشاہت مانگتے, مانگ سکتے تھے, لیکن وہ بھی اللہ کے حبیب کے شاگرد تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے جنت کے اندر محمد عربی کی رفاقت چاہیے, محمد عربی کی رفاقت چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بڑا سیاح ہے, بڑی جو ہے طلب تو نے کر لی ہے, لیکن میں تجھے ایک چیز کی وصیت کرتا ہوں. فرمایا کہ سجود کی کثرت کر لیا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے اندر جگہ عطا فرمائے. تو میرے دوستو, یہ ختم القرآن کا موقع ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جو ہم نے